مشرق وسطی کے آسمانوں میں کچھ بہت ہی عجیب ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کسی جدید معمے کی طرح لگتی ہے، لیکن اس کے نتائج ہماری سوچ سے کہیں زیادہ حقیقی اور خطرناک ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ دبئی میں اپنی جدید ترین ٹیسلا چلا رہے ہیں اور اچانک آپ کا نیویگیشن سسٹم بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ گاڑی دکھا رہی ہے کہ آپ شہر میں نہیں بلکہ سینکڑوں کلومیٹر دور عرب کے صحرا کے بیچوں بیچ ہیں۔ اور یہ صرف ٹیسلا کے ساتھ نہیں ہو رہا، اوبر اور ڈیلیوری رائڈرز بھی اچانک خود کو نقشے پر بالکل غلط جگہ پاتے ہیں۔ اور بات صرف سڑکوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ بحیرہ عرب میں 300 میٹر لمبے بحری جہازوں کے ٹریکنگ سسٹم یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ سمندر میں نہیں بلکہ خشکی پر حرکت کر رہے ہیں۔ شروع میں تو سب نے یہی سمجھا کہ شاید یہ کوئی سافٹ ویئر گلیچ ہے، ایک معمولی سی گڑبڑ، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہ ایک ایسے اندیکھے ہتھیار کے حملے کی علامات ہیں جو ایک نئے دور کی جنگ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو کیا یہ واقعی حقیقت میں کوئی خرابی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ یہ واقعات اتنے عجیب ہیں کہ حقیقت پر ہی سوال اٹھا دیتے ہیں۔ چلیں ان کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ فلائٹ ریڈار پر جب نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ میڈرڈ سے دبئی آنے والی امارات کی فلائٹ متحدہ عرب امارات کی سرحد پر اچانک اپنی لوکیشن میں گڑبڑ دکھاتی ہے۔ شارجہ سے مصر اور ممبئی جانے والی پروازیں ایسے ناممکن زگ زیگ پیٹرن میں اڑتی نظر آتی ہیں جو فزیکلی ممکن ہی نہیں۔ اور تو اور ایران کے ساحل پر بحری جہاز خشکی پر کامل دائروں میں گھومتے ہوئے ٹریک کیے گئے، ایک ایسا منظر جو کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ تو آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ تمام واقعات ہمیں ایک ہی نتیجے پر پہنچاتے ہیں۔ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا حملہ ہے، اور اس حملے کا ہتھیار ایک غیر مرئی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ یہ تمام عجیب و غریب واقعات دراصل ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع میں استعمال ہونے والے ایک نئے ہتھیار کی علامات ہیں۔ اس کا نام ہے جی پی ایس اسپوفنگ، یعنی جی پی ایس سسٹم کو دھوکہ دینا۔ دیکھیں، جی پی ایس اور جنگ کا تعلق کوئی نیا نہیں ہے۔ 1991 کی خلیجی جنگ میں امریکہ نے صرف 16 سیٹلائٹس کی مدد سے صحرا میں اپنی فوج کو وہ برتری دلائی جس کا عراقی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج وہی ٹیکنالوجی جو کبھی ایک غالب ہتھیار تھی، اب خود ایک نئے ہتھیار کا نشانہ بن چکی ہے، جسے ہم اینٹی جی پی ایس کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس سسٹم کو ہیک کیسے کیا جاتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ جی پی ایس اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس کی بنیادی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ جی پی ایس ایک بہت ہی دلچسپ اصول پر کام کرتا ہے جسے کہتے ہیں ٹرائلیٹریشن۔ آسان الفاظ میں، خلا میں موجود سیٹلائٹ زمین پر ریڈیو سگنل بھیجتی ہیں جن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے: بالکل درست وقت۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فون یا جی پی ایس ریسیور اس سگنل کو وصول کرتا ہے اور یہ حساب لگاتا ہے کہ سگنل کو سیٹلائٹ سے اس تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا۔ ایک سیٹلائٹ سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سے کتنے فاصلے پر ہیں، یعنی ایک بہت بڑے دائرے پر کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری سیٹلائٹ کا سگنل اس دائرے کو 2 ممکنہ مقامات تک محدود کر دیتا ہے، اور جب تیسری سیٹلائٹ کا سگنل ملتا ہے تو تینوں دائرے صرف ایک ہی نقطے پر ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، اور بس وہی آپ کی بالکل درست لوکیشن ہوتی ہے۔ اب جب ہم جانتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، تو سب سے اہم سوال یہ ہے، اسے ہیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسے خراب کرنے کے 2 بڑے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے جیمنگ۔ اس میں زمین پر موجود ایک طاقتور ٹرانسمیٹر جی پی ایس کی فریکوینسی پر اتنا زیادہ ریڈیو شور بھیجتا ہے کہ آپ کا ریسیور اصلی کمزور سیٹلائٹ سگنل کو پکڑ ہی نہیں پاتا۔ نتیجہ، اس علاقے میں جی پی ایس مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا اور کہیں زیادہ خطرناک طریقہ ہے اسپوفنگ، یعنی دھوکہ دینا۔ اس میں ٹرانسمیٹر شور نہیں بلکہ سیٹلائٹ جیسا ہی ایک جعلی سگنل بھیجتا ہے، لیکن اس میں جان بوجھ کر وقت غلط سیٹ کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سگنل قریب سے آتا ہے اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے آپ کا ریسیور اسے اصلی سمجھ کر لاک کر لیتا ہے اور آپ کو ایک قابل یقین لیکن بالکل غلط لوکیشن دکھاتا ہے۔ تو فوجی مقاصد کے لیے اسپوفنگ بہت کارآمد ہے۔ اگر کوئی دشمن کا ڈرون شہر کی طرف آ رہا ہے تو اسپوفنگ کے ذریعے اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ڈرون کو لگے گا کہ اس کا ہدف دائیں طرف نہیں بلکہ بائیں طرف ہے، اور وہ اپنا راستہ بدل کر کسی خالی صحرا یا سمندر کی طرف چلا جائے گا جہاں اسے آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔
لیکن جہاں یہ ٹیکنالوجی فوج کے لیے فائدہ مند ہے، وہیں عام شہریوں کے لیے یہ ایک سنگین اور اندیکھا خطرہ بن چکی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطرہ عام لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ اوبر کا نہ چلنا تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ ہوا بازی میں پائلٹ کو لگ سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ جہاز غلط راستے پر جا رہا ہو۔ اہم حفاظتی نظام جیسے گراؤنڈ پراکسیمٹی وارننگ، جو جہاز کو پہاڑوں سے ٹکرانے سے بچاتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے۔ بحری جہاز دشمن کے پانیوں میں جا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اندیکھا خطرہ مالیاتی نظام کو ہے۔ اسٹاک اور کرپٹو مارکیٹ میں ہر ٹرانزیکشن پر جی پی ایس سے لیا گیا ٹائم سٹیمپ لگتا ہے۔ اگر یہ وقت غلط ہو جائے تو پورا مالیاتی نظام منٹوں میں تباہ ہو سکتا ہے۔ اور جو بات واقعی حیران کن ہے وہ اس سلائیڈ پر موجود یہ ایک نمبر ہے، صرف 1 ملی سیکنڈ۔ جی ہاں، سگنل کے وقت میں 1 سیکنڈ کے صرف 1000ویں حصے کا فرق آپ کی لوکیشن سینکڑوں کلومیٹر دور دکھا سکتا ہے۔ یہ اس حملے کی پریسیجن اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ جنگ کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے۔ اس نئی حقیقت کا پہلا اور سب سے بڑا ثبوت دنیا کو 2011 میں ملا۔ ایران نے اسپوفنگ کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے ایک انتہائی خفیہ اور جدید ترین ڈرون کو ہائی جیک کر لیا۔ ڈرون کو یہ یقین دلایا گیا کہ وہ افغانستان میں اپنے بیس پر اتر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایران کی ایک ایئر سٹرپ پر بے حفاظت لینڈ کر رہا تھا۔ یہ دنیا کے لیے ایک ویک اپ کال تھی۔ اور یہ ہمیں ایک اہم نتیجے پر چھوڑ جاتا ہے۔ جی پی ایس اسپوفنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ مستقبل کی جنگیں صرف گولیوں اور بموں سے نہیں لڑی جائیں گی، یہ غیر مرئی ریڈیو لہروں اور ڈیٹا کی ہیرا پھیری کی جنگیں ہوں گی۔ اور ان جنگوں میں وہی کامیاب ہوگا جو ٹیکنالوجی کو استعمال تو کرے گا، لیکن اس کا غلام نہیں بنے گا۔